السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سر سید چلڈرن اکیڈمی کی معلمہ رابعہ عقیل ہوں۔ آج میں آپ کو جماعت پنجم کی اسلامیت پڑھاؤں گی۔ تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے تاکہ آپ تک ہماری تمام نیو آنے والی ویڈیوز بآسانی پہنچ سکیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ جی میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، چھٹا ہفتہ، جماعت پنجم، مضمون اسلامیت، عنوان عملی پرچہ۔ یعنی میں آپ کو کاپی میں عملی پرچے کا کام جو ہمارا لیکچر نمبر 5 میں آدھا ہوا تھا، باقی کا آدھا کام مکمل کرواؤں گی۔ تو آپ لوگ اپنی اسلامیت کی کاپی نکال لیجئے اور اگلے صفحے پر تاریخ ڈال لیجئے اور ریڈ لائن کے نیچے اب ہم نے سوال لکھنا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، کیونکہ ہم نے لیکچر نمبر 5 میں ہم نے سوال نمبر 6 تک کیا تھا اور اب لیکچر نمبر 6 میں ہم سوال نمبر 7 سے کام شروع کریں گے۔ ہمارا سوال نمبر 7 ہے، غزوہ احد سے متعلق چارٹ مکمل کریں۔ یہاں پر آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا۔ ایک کالم میں لکھا ہوا ہے اسلامی فوجی اور دوسرے میں کافر فوج۔ تو آپ نے یہاں پر اس چارٹ کو مکمل کرنا ہے۔ اسلامی فوج یعنی فوجی کتنے تھے غزوہ احد میں، آپ نے اس کی تعداد لکھنی ہے، پھر گھوڑے کتنے تھے اور پھر شہید کتنے تھے ٹوٹل۔ یہاں پر آپ نے اسلامی فوج کے بارے میں لکھنا ہے۔ اس کے برابر میں لکھا ہوا ہے کافر فوج۔ تو کافر فوج فوجی کتنے تھے، گھوڑے کتنے تھے اور کافر لوگ جو ہلاک ہوئے اس کی تعداد کتنی تھی۔ آپ نے اس چارٹ کو کتاب کی مدد سے پر کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم سوال نمبر 8 کی طرف۔ تو ہمارا سوال نمبر 8 ہے، درجہ ذیل خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ یہاں پر آپ کو 1 سے لے کے 3 تک یعنی 3 خالی جگہیں جنہیں آپ نے مناسب الفاظ سے پر کرنا ہے۔ نمبر 1 خالی جگہ ہے، وعدہ خلافی ایک قسم کا ڈیش ہے۔ ایک قسم کا کیا ہے؟ برا کام ہے۔ پھر نمبر 2 ہے، دنوں میں سب سے افضل دن ڈیش ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے ایک ہفتہ ہوتا ہے پورا، جس میں پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار یہ دن ہوتے ہیں، لیکن سب سے افضل دن جو مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے جمعے کا دن۔ پھر نمبر 3 ہے، مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف ڈیش کو حاصل ہوا۔ کس کو حاصل ہوا؟ جی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ ابھی میں نے آپ کو سوال نمبر 8 کا حصہ الف کروایا، اب سوال نمبر 8 کا حصہ بے کرواؤں گی۔ تو حصہ بے ہے سوال نمبر 8 کا، درجہ ذیل میں سے صحیح جواب چن کر خالی جگہوں کو پر کریں۔ ابھی آپ کو اوپر والی جو سوال نمبر 8 کی الف حصے میں جو خالی جگہیں تھیں وہ مناسب الفاظ خود سے آپ نے پر کرنا تھا، لیکن اب جو خالی جگہ ہے اس میں آپ نے یہ جملہ پڑھنا ہے جملہ، اور جملہ سمجھنے کے بعد اس کے آگے 3 آپشن ہیں، تو جو صحیح آپشن ہے آپ نے اس پر ٹک لگانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ہمارا جملہ ہے، حضرت عیسیٰ پر اتاری جانے والی آسمانی کتاب کا نام ہے، مطلب حضرت عیسیٰ پر کون سی آسمانی کتاب اتاری گئی؟ تو نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل۔ تو بیٹا حضرت عیسیٰ پر کون سی کتاب اتاری گئی آسمانی؟ جی انجیل اتاری گئی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ تو ہمارا سوال نمبر 9 ہے، قرآن پاک میں نبیوں کا ذکر ہے، ان میں سے چند کے نام تحریر کریں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں نبیوں کا ذکر ہے، تو اسی میں سے چند نبیوں کے نام تحریر کرنے، یعنی آپ نے 4 نبیوں کے نام لکھنے ہیں۔ اور نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ کیونکہ ان نبیوں کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف،
مندرجہ ذیل تفہیم کو پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ یہاں پر آپ کو ایک پیراگراف دیا جا رہا ہے بطور تفہیم، آپ نے اس پیراگراف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس پیراگراف کے نیچے چند سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ نے اس پیراگراف یعنی اس تفہیم کی مدد سے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ تو وہ پیراگراف کچھ یوں ہیں: غزوہ بدر اسلام کی پہلی اور انتہائی اہم جنگ تھی۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اکثر مجاہدین ماہ رمضان کے سبب روزے سے تھے۔ غزوہ بدر کا ذکر قرآن پاک کی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 123 تا 125 میں آیا ہے۔ یہ جنگ مسلمان اور کافر کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں 14 مجاہدین شہید اور 70 کفار مارے گئے۔ اس جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح کی صورت میں نکلا۔ اس کے بعد اس کے نیچے دیکھیں آپ، سوال نمبر 1 ہے غزوہ بدر کون سے مہینے میں لڑی گئی؟ تو آپ نے اس کا جواب آپ کو اس پیراگراف میں مل جائے گا، جی ماہ رمضان۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے میرے پیارے بچوں، آپ کو اسکرین پر سوال نمبر 2 نظر آ رہا ہوگا، مجھے بدر۔ اسے یہ مجھے بدر نہیں ہے، غزوہ بدر ہے۔ آپ اسے کاٹ کر غزوہ بدر کر لیجئے۔ غزوہ بدر کا ذکر قرآن پاک کی کون سی صورت میں آیا ہے؟ تو کون سی صورت میں آیا ہے؟ اس کا جواب آپ لوگ اس تفہیم کی مدد سے خود تحریر کیجئے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے غزوہ بدر کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا جواب بھی آپ لوگ خود تحریر کریں گے اس تفہیم کی مدد سے۔ پھر ہے سوال نمبر 4 غزوہ بدر میں شہید مسلمانوں اور ہلاک کافروں کی تعداد بتائیے۔ اس کا جواب بھی آپ کو اسی تفہیم میں ملے گا اور آپ نے خود سے تلاش کر اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم سوال نمبر 11 کی طرف۔ تو ہمارا سوال نمبر 11 ہے صورتحال کو غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ اگر یہ صورتحال آپ کے ساتھ پیش آئے تو آپ کیا کریں گے؟ جملہ نمبر 1 ہے کسی پڑوسی نے کوئی چیز مانگی کہ ضرورت پڑی، پوری ہونے کے بعد واپس کر دیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ سے اگر کوئی مدد مانگ رہا ہے آپ کا کوئی پڑوسی کہ یہ چیز مجھے دے دیجئے، مجھے ضرورت ہے، میری ضرورت پوری ہونے کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے یا کوئی اور بات؟ جو بھی آپ کریں گے بیٹا اپنے الفاظ میں اسے تحریر کیجئے اس کے جواب کو۔ پھر ہے جملہ نمبر یعنی سوال نمبر 2 آپ کے گھر میں چڑیا کا گھونسلہ ہے، اگر گھونسلے سے چڑیا کا بچہ گر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے گھر میں آپ کو ایک گھونسلہ نظر آ رہا ہے جو کہ چڑیا کا گھونسلہ ہے، اس میں چڑیا کا بچہ ہے اور اچانک سے اگر وہ بچہ گر پڑے اس گھونسلے میں سے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب بھی آپ نے خود تحریر کرنا ہے اپنی کاپی میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو جتنا بھی پڑھایا، سمجھایا اور لکھایا آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اپنی کاپی میں بہت ہی اچھی لکھائی میں اس کام کو تحریر کرنا ہے۔ ہمارا یہاں پر لیکچر نمبر 6 بھی اختتام ہوتا ہے اور عملی پرچے کا کاپی کا کام یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اپنی معلمہ رابعہ عقیل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔